اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کافی ساری بحثیں اس ضمن میں ہم کر چکے ہیں، اور البتہ ہمارا جو طریقہ رہا وہ یہ رہا کہ ہم سوالوں کی شکل میں ہر موضوع پر کوشش کرتے تھے کہ ہر پروگرام میں کسی نہ کسی حد تک گفتگو کی جائے۔ البتہ وہ سوالات جو ہوتے تھے وہ کسی حد تک خود مومنین کے سوالات ہوتے تھے، یا پھر جو چیزیں ضروری تھی اور جن کو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کو بیان کیا جائے، اس کو بھی ہم نے اساتذہ کرام، علماء، خطباء اور محققین کے سامنے رکھ دیے۔ تو ایک بحث جو ہے، سب سے پہلے تو میں چونکہ مخصوص یہ ایام ہے اور انشاءاللہ العزیز شعبان معظم کی آمد ہے، تو اس میں جو ہے سب سے پہلے اس مہینے کو کچھ ولایت کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ بھی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، اور اس کے بعد 15 شعبان حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا موقع بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اور یہ مہینہ جو ہے اس میں ولایت ہی ولایت ہے، اور ولایتوں کا ظہور ہوا ہے، تو یہ ایک خاص اہمیت ہے اس کی خاص اہمیت ہے، چونکہ شعبان میں جو ہے اعضاء کے دن نہیں ہیں، اس میں عید ہی عید ہے، اور بہت بڑی عیدیں ہیں۔ یعنی خود امام کا ظہور، کوئی امام بھی ہو، جو وقت کا امام ہے، اس کا ظہور یہ یقیناً ایک اہمیت کے حامل چیز ہوتی ہے۔ تو آج کل کے بحث کو، آج کے اس پروگرام کو، چونکہ آج ہمارے ساتھ حضرت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب محمد ابراہیم قمی صاحب وہ تشریف لانا چاہ رہے تھے، لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ تشریف نہیں لا سکے، تو لہٰذا انشاءاللہ العزیز آج کی بحث جو ہماری ہوگی وہ خود امامت کے اوپر بحث ہوگی۔ امامت کے اوپر ہمارے آج کے پروگرام میں بحث ہم کریں گے امامت کے اوپر، چونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال رہا کہ شاید یہ امامت کوئی زیادہ مہم چیز نہیں ہے۔ میں بات مخالفین کے نہیں کر رہا، وہ تو ویسی ہی وہ فیصلہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ انہوں نے تو خلافت کو قبول کر لیا تھا اور امامت کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ بحث جو ہے وہ ہمارے خود کے جو آج کل کے دور کے لوگ ہیں، جو کہ ظاہراً اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے کہہ دیتے ہیں کہ امامت جو ہے یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، البتہ جرأت نہیں کرتے کہ زبان کے ذریعے سے کہہ سکے، زبان کے ذریعے سے جرأت نہیں کرتے، لیکن کچھ ان کے ایسے اعمال ہے اور کچھ ایسی ان کی باتیں ہیں کہ جس سے کچھ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو امامت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، ان کو امامت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ چونکہ ان کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب بحث ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے، یعنی خود یہ تیسری جو گواہی ہے علی ولی اللہ، اس پر زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اتفاق کی خاطر کہ امت میں وہ اتفاق کو جو ہے وہ برقرار کر سکے، تو اس کے لیے وہ گوریز کر دیتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جگہ پر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ امامت کا منکر ہے وہ مسلمان ہے، وہ اسلام میں داخل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اس پہ، چونکہ ہمارے پاس جو
کفر کی تعریف ہے۔ البتہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے ایک بندہ سمجھتا نہیں ہے، اس تک وہ ہدایت نہیں پہنچی یا جہالت ہے اس کی۔ ایک اس قسم کا جاہل ہے، ایک جاہل وہ ہے جو عمدن جاہل ہے، پتہ ہے اس کو پورے حقائق کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جاہل ہے۔ یہ دوسرے والا جاہل بڑا خطرناک ہے۔ تو اب یہاں پر جو بحث ہے وہ بحث ہے خود امامت کی، اور یہ لوگ خود اپنے آپ کو شیعہ مذہب میں سمجھتے ہیں، اور کچھ ان لوگوں کے نظریات کچھ ایسے ہیں کہ امامت کی اہمیت بہرحال اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی نبوت کی ہے، درحال کہ یہ قول جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کی اہمیت میں بحث سے میں جانے سے پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امامت کی اہمیت میں ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ معراج پر پہنچے تو واقعہ روایت بہت لمبی روایت ہے، میں وہ صرف جہاں مقصد ہے ہماری وہاں گفتگو کروں گا۔ تو وہاں پہ تمام کے تمام انبیاء حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے اور ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ تو تمام کے تمام انبیاء موجود ہے اور معراج پھر رسول جا رہے ہیں، تو ایک دفعہ ندائے غیبی ہوئی اور فرمایا اے میرے حبیب ان انبیاء سے پوچھ لو کہ تم لوگوں کو کس چیز پر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان تمام انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کس چیز پر مبعوث کیا گیا ہے، مقصد بعثت جو ہر نبی کی ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بنبوتک و بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فرمایا تیری نبوت اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر، یعنی خود بعثت انبیاء کا مقصد جو انبیاء کو مبعوث کیا گیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ نبوت مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اور ولایت مرتضوی ہے علیہ السلام۔ یہ مقصد انبیاء ہے۔ ولایت کا مقصد ہے وہ یہ ہے، اس کی اہمیت اس قدر ہے۔ اور پھر وہ حدیث بھی بھول جاتے ہیں کہ فرمایا کہ ہم 12 میں سے کوئی کسی ایک کا منکر ہو جائے تو انہوں نے گویا کہ تمام کے تمام کا منکر ہو گیا، وہ پورے دین کا منکر ہو گیا۔ اور وہ حدیث تو نہایت ہی معروف حدیث ہے، فرمایا کہ جو غیبت کے دور میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا منکر ہو گیا، اس شخص کی مثال یہ ہے کہ اس نے تمام انبیاء کی نبوت کو اس شخص نے قبول کر لیا ہو، لیکن خود نبوت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کو وہ قبول نہ کر چکا ہو۔ اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جس نے تمام کے تمام آئمہ کی انہوں نے وہ کی ہو، یعنی یہ شخص جو ہے اس کی انکار کا یہ مرتبہ ہے کہ گویا اس شخص نے جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا منکر ہے، گویا یہ ایسے ہے جیسے خود تمام کے تمام ایک شخص نبوت کو قبول کر چکا ہو محض نبوت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو یہ ایک جو اہمیت ہے ولایت کی، وہ ولایت کی اہمیت اس حد تک ہے، اور ایسی بے شمار احادیث موجود ہے کہ چونکہ کافر کی تعریف بھی کچھ اسی الفاظ میں کی جاتی ہے کہ کافر کہتے اس کو ہے کہ جو خود خدا کا منکر ہے یا رسول کا منکر ہے یا ضروریات دین میں کسی چیز کا منکر ہے۔ یہ شرح لمع شہید زین الدین مکی علی اللہ مقامہ الشریف نے لمع دمشقیہ میں یہ تعریف کفر کی لکھ دی ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ تو اس کی ضرورت، پھر ولایت کی جو ضرورت ہے اس کی طرف اب میں کیا اشارہ کرتا رہوں، یا تو آپ یوم دار کو دیکھ لیجئے یا پھر غدیر خم کو دیکھ لیجئے، تو آپ کو ولایت کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ اور ایک حدیث اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، فرمایا کہ یہ 2 گواہیاں اگر انسان دے اور کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک یہ تیسری گواہی نہیں دے گا وہ اللہ کے وحدانیت کا منکر ہے۔ یہ ہے
یعنی اصل در حقیقت یہ تین گواہیاں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے وحدانیت پہ اقرار کرنا ہے. یہ تین گویا کہ شرائط ہے اس کے. لوگ کہنے پہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فقط کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جو ہے وہ کفر سے خارج ہو گئے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. مذہب شیعہ میں جب تک یہ تین گواہیاں نہیں دو گے تو حضرت امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث کہ وہ شخص نے گویا کہ وہ وحدت کے اس قلعے میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوا. اس نے خدا کی وحدانیت کے اوپر وہ بندہ قائل نہیں ہے جس نے یہ تین گواہیاں نہیں تھی. اب خود آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا اہمیت. اور ایسے بھی ہمارے پاس زیادہ وقت ہے بھی نہیں، وگرنہ کتابیں بہت زیادہ ہے اور حوالوں پہ حوالے ہیں جو کہ اس کے ساتھ اس کی کیا اہمیت ہے، ولایت نبوت کے ساتھ ولایت کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مذہب شیعہ کے اندر. ممکن ہے دوسرے مذاہب میں ان کے تعلیمات کچھ اور ہو. ہم سب لوگوں کے وہ ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے، ہم فقط مذہب شیعہ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ وہاں پر اس کی کتنی اہمیت ہے. اور بہرحال یہ بند حقیر کی کوئی تحقیقات نہیں ہے، یہ تحقیقات مراجع اعظام کی تحقیقات ہے، یہ علماء کرام کی تحقیقات ہے. انہوں نے جا کے تحقیق کی ہے. ہم جیسے چھوٹے طالب علموں نے کوشش کی ہے کہ اس عبارات کو پڑھ کے ان سے کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر سکیں، لیکن جس نتیجے پر بات پہنچتی ہے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے. یہ ولایت. اب بحث جو ہوتی ہے چونکہ صدر اسلام سے دو بحثیں چلی آ رہی ہے. ایک امامت ہے اور ایک خلافت ہے. دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک عالم تھا اہل تسنن کا عالم، وہ بڑے دعوے سے کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہم دلیل لے کے آتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی اہل تسنن موجود تھے. بڑے فخر سے کہہ رہا تھا. تو ہمارے جو پڑھے لکھے علماء ہے اور جو پڑھے لکھے طبقہ ہے، بلکہ علماء تو علماء ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ یہ بالکل سچا دعویٰ ہے. ہم بھی اس کو مانتے ہیں. چونکہ اگر یہ سچا دعویٰ نہ ہوتا تو حضرت رسالت مآب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فرمایا یا علی انت وشیعتکم ہم الفائزون. یا علی، آپ کے اور آپ کی شیعہ جو ہے وہ فائز ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے. کامیابی فقط ان کی ہے. اور رسول کافی کی یہ روایت اولئک ہم خیر البریہ، اس کے ذیل میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خیر البریہ سے صحابی نے آ کے سوال کر لیا کہ یا ابن رسول اللہ، اس سے خیر البریہ سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس خیر البریہ سے مراد جو ہے وہ ہم ہیں اور ہمارے شیعہ ہیں. یہ قرآن کی تفسیر ہے اور یہ ہم مانتے ہیں. چونکہ یہ دوسری جو پہلی والی حدیث ہے اور یہ دوسری حدیث، یہ دونوں اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے. فرمایا کہ خیر البریہ سے مراد، چونکہ جلال الدین سیوطی کی جو تفسیر ہے اس کو آپ جا کے دیکھ لیجئے، تفسیر در منصور، مصنف جو ہے وہ جلال الدین سیوطی، اس نے جا کے، یہ جلال الدین سیوطی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اس شخص کی جو اہمیت ہے تسنن میں بڑے خدمات اس نے کیے ہیں. کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ جلال الدین سیوطی نے اس موضوع کے اوپر کتاب نہ لکھی ہو. اور اس کی اپنی معروف اور مشہور تفسیر در منصور میں اس پر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جا کے نقل کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ان کا گروہ. تو یہ ہم اس چیز کے مطلقاً قائل ہیں کہ خود اس دور میں صدر الاسلام میں یہ دو فرقے ہو گئے تھے. ایک شیعہ تھے اور ایک جو ہے وہ غیر شیعہ تھے، جس کو آج کل کے دور میں بہرحال آپ تسنن کا نام دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو تسنن والجماعہ کہتے ہیں چونکہ تعداد ان کی زیادہ ہے. تو یہ دو فرقے اسی دور میں ہو چکے تھے. یعنی گویا کہ اگر میں یہ کہوں کہ خود جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب جاتے جاتے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا تھا، انہوں نے، چونکہ ضرورت اس حد کی تھی. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ غدیر کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟
یہ حق ہے کہ خود یہ امر الہی تھا، لیکن ضرورت ہوتی ہے. خدا حکیم ہے تو قول بھی حکمت والے قول ہوتے ہیں. چونکہ لوگ اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی تھی. سورہ منافقون قرآن کی آیت ہے، اور سورہ حجرات کے کچھ آیات جو کہ صحابہ کے نفاق کے اوپر وہ دلالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں. ظاہر ہے کہ صحابی، یہ آیات جو ہے یہ کوئی کفار مکہ کے لیے تو نازل نہیں ہو رہی. یہ سورہ منافقون جو ہے وہ خود صحابیوں کے لیے نازل ہوئی ہے. تو صحابیوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ذات خود وہ منافق تھے اور وہ نفاق کرنے والے تھے. تو یہ ایک فطری عمل ہے اور اس میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، یقیناً منکر نہیں ہو سکتا اگر اہل فکر ہے تو یہ بحث جو امامت اور خلافت کی بحث تھی یہ خود اس دور سے شروع ہوئی، اور ایک طرف سے خلافت کا، اور پھر جب بعد میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لے گئے اس دنیا سے، تو یہ لوگ جو کہ اس چیز سے سخت بغض رکھتے تھے یہ کھڑے ہو گئے. ان کو بڑا اچھا موقع ملا، اور بعد میں جا کے ایک سقیفہ بنایا گیا، اور وہ لوگ کچھ تھے وہ جو سقیفہ کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اپنے لیے ایک خلیفہ بنا لیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ صحابہ ایسے تھے جیسے سلمان ابیذر اور میثم تمار، اور یہ صحابہ کی ایک تعداد جو ہے وہ جا کے امامت کی طرف چلے گئے، اس امام کی طرف جو کہ منصوص من اللہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا. تو خلافت، اور پس اس سوال کا جواب ہمیں آنا چاہیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس دور میں یہ گروہ تسنن موجود تھے، اور ہمارے جو شیعہ علماء ہیں انہوں نے فرمایا کہ شیعہ بھی موجود تھے، دونوں حق کہہ رہے ہیں، دونوں موجود تھے. چونکہ اس کی ضرورت کچھ احادیث سے ہمیں اندازہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو صحابیوں کی جو گروہ تھے وہ ان گروہ میں سے دو طبقہ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو بدعتیں شروع ہوئی خود شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. اور یہ سقیفہ کا منظر، اور اس کے بعد جو ہے تعداد جو ہے وہ زیادہ اس طرف جانا، اور اس طرف جو ہے وہ امامت کی طرف بھی ایک تعداد پہنچ گئی. البتہ سورہ اعراف کی وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی وہ اس چیز پر گواہی دیتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے اہل باطل ہی ہوتے ہیں، اہل حق کم لوگ ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا. اب یہاں پر ایک سوال جو ہمارے پاس ہے، اور وہ نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ مہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے کتاب کی شکل میں پورے دین کو پیش کر دیا، اور آخر میں کہتے کہتے چلے گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. فرمایا کہ میرے بعد دو چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ایک قرآن ہے اور دوسری طرف میری عترت ہے. یہ ہو کہ وہ چلے گئے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں امت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت کی جہاں اجماع ہو جائے تو وہاں پر آپ اپنے لیے وہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے ایک امام بنا سکتے ہیں. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اپنی طرف سے امام نہیں بنا سکتے. اس کے کچھ شرائط ہے، کچھ عقلی دلیلیں لے کے آؤں گا اور کچھ نقلی دلیلیں. سب سے پہلے عقلی دلیلیں لے کے آتے ہیں. عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اپنی طرف سے کسی کو امام بنائیں گے یا خلیفہ بنائیں گے یا جانشین رسول بنائیں گے، یا اس کو آپ کوئی دوسرا نام دے دیں، جائگزین رسول بنائیں گے، رسول پر مثلا رسول کا نائب بنائیں گے، جو نام بھی اس کو آپ دے دیں، تو یہ اگر ہم اپنی طرف سے بنائیں گے تو چونکہ دین کا سلسلہ جو ہے ابتدا سے لے کر اللہ کے حکم پر نبیوں کا سلسلہ آتا رہا، اور یہاں تک کہ اب ائمہ کا سلسلہ ہے، تو عقل یہی تقاضا ہے عقل کا کہ اگر دین ہے تو ہادی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں تک یہ سوال کہ کیوں رسول کا جانشین جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے.
اب اللہ کی مرضی کے مطابق ایک وجہ تو اس کی یہ ہو گئی کہ جیسے پرانا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چونکہ اللہ کی خود قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، تو اس دور میں جیسے سنت ہے کہ خود اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری رہا، تو اب یہ سلسلہ اس دور میں بھی ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، عقلی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے شرط اس کے لیے ایک ہونا چاہیے، شرط کی بات میں کر لوں کہ شرط اس کے یہ ہونا چاہیے کہ جو رسول کا نائب ہے وہ معصوم ہونا چاہیے۔ مذہب شیعہ میں شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے یہ شیعہ مذہب کے اعتقادات میں یہ چیز لکھ دی، اور اسی طریقے سے مرحوم صدوق نے بھی اپنی کتاب الاعتقادات کے اندر لکھ دی، اور اسی طرح سے مرحوم مجلسی اعلی اللہ مقامہ شریف نے اپنی کتاب حق الیقین کے اندر لکھی، اور بے شمار مذہب شیعہ کی جتنی بھی کتب ہے اس میں سے یہ لکھا ہوا ہے کہ نائب رسول کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس عصمت مطلقہ ہونا چاہیے۔ اب یہ عصمت مطلقہ کیوں ہونا چاہیے؟ چونکہ عقل کا تقاضا ہے، دلیل عقلی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہاں چاہتے ہیں کہ وہاں پر میں ایک اپنا جانشین وہاں بناؤں، تو جانشین آپ کا کام کیا ہے وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو کام کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر دفتر ہے آپ کا، جو آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور دفتری حساب و کتاب ہے، تو اس شخص کو یہ ہے کہ اس پورے حساب کتاب کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس پوری کی پوری جتنی بھی آپ کا حساب و کتاب ہے اس کا علم اس کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے۔ اگر بندہ جو ہے وہ وہاں پہ مثلا ایک ٹیچر ہے، ٹیچر کی مثال ہی لے لیں، وہ ٹیچر ہے ایک کلاس میں وہ جا کے پڑھا رہا ہے، وہ کیا پڑھا رہا ہے؟ مثلا وہ کیمسٹری پڑھا رہا ہے، وہ مثلا میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے، وہ ریاضی دان ہے، پڑھا رہا ہے بچوں کو۔ یہ اس استاد کو کہیں جانا پڑ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ استاد جو اپنی جگہ پر دوسرا استاد ان بچوں کو پڑھانے کے لیے لے کے آئے گا، تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسی سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جیسے وہ تھا، چونکہ کتاب جس طریقے سے اس کی حل ہے اس کو بھی حل ہونی چاہیے، تاکہ پھر جا کے وہ بچوں کو پڑھا سکے۔ یا دوسری مثال جو دفتر کی مثال تھی وہ بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ان کے پاس تھی ان کے پاس بھی مکمل علم ہونا چاہیے۔ تو اولاً تو وہ علمی اعتبار سے ان کے ہمسط ہونا چاہیے۔ اب معصوم کی دلیل، معصوم اور عصمت کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اگر ایک شخص عصمت نہیں ہے اس کے اندر، تو عصمت کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے ظلم۔ ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے ظاہر کہ گنہگار ہے، ایک شخص جو ہے وہ گناہ کرنے والا ہے، تو گناہ کا مقصد یہ ہے کہ ظالم ہے، ظلم تو اس نے کر دیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ خود اس دور میں بھی صادق اور امین تھے، اسلام ابھی تک اعلان نبوت مبعث رسالت نہیں ہوئی تھی، اور ابھی تک رسول نے اپنے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو اس دور میں بھی یہ صادق اور امین معروف تھے۔ فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صادق اور امین ہے، تو اس دور میں بھی یہ صادق اور امین رہے۔ اب اس کے لیے جب وہ صادق اور امین تھے اور اس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کی، یعنی پورے کے پورے جتنے بھی اس زمانے کے عرب تھے سب کے سب کو پتا تھا کہ آج تک یہ پیغمبر اسلام انہوں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کی، تو جب انہوں نے گناہ نہیں کی تو اس کی جانشین بھی ایسا ہونا چاہیے جو اسی کا ہم منصب ہو، اسی کا ہی ہم منصب ہو، انہوں نے بھی کبھی گناہ نہ کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ نہ خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسے شخص کو جا کے ان کی جگہ پر بٹھا دیں کہ جو 40 سال تک جو ہے کفر میں رہا ہے، اور کفر میں بھی اس طریقے سے کفر میں رہا ہے کہ متعدد گناہ کرتا رہا۔ بے شک اس نے توبہ بھی کی ہو، البتہ وہ توبہ کی بھی بات ہے، یہ ہمارے کچھ یہ ہے علماء جو اس کے ہیں، تو علماء اہل تسنن جو کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ایسے ہیں کہ یہ انہوں نے پھر توبہ کر لی تھی تو وہ تو پہلے دور تھا اور اس دور میں گناہ شمار نہیں ہوتے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی گناہ کیے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑی گناہ یہ ہے کہ جنگ سے فرار کرنا۔ جنگ سے فرار کرنا یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر فرار کر چکے ہیں،
بعض सहाबी फरार कर चुके हैं। और ये मैं कोई अपनी किताबों से नहीं कह रहा, किताब दुर्र मंसूर, जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि एक दफ़ा मस्जिद में एक सहाबी खड़े थे, तो उस सहाबी से जंग बदर का किसी ने तस्करा छेड़ लिया तो वो हंसे। तो सहाबियों ने वजह पूछी और कहा कि क्या वो है, क्या माजरा है कि आप हंसे हैं? तो उन्होंने कहा मैं एक चीज़ मुझे याद आई है। तो उन्होंने इसरार कर दिया, बहरहाल वो कौन सी चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि बदर के मौका पर जब खालिद इब्न वलीद ने जब हमला कर दिया तो रसूलुल्लाह ज़मीन पे गिर गए। अल्लाह अकबर, ज़मीन पे गिर गए। और हम जो है वो वहाँ कोई भी नहीं था माँ सिवाय हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और एक अबू दजाना और एक वो खातून थी जो वहाँ पर वो 3 अशख़ास मौजूद थे बाकी। तो उन्होंने कहा आप कहाँ थे? तो उन्होंने कहा मैं पहाड़ी बकरी की तरह, ये लफ्ज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, यह है कि उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ी बकरी की तरह दौड़ रहा था। ये दुर्र मंसूर के अल्फाज है। बस जो बंदा जिहाद से भागे वो उस शख्स की क्या है, वो गुनाह कबीरा तो कर चुका है ना, ये तो मान ले कि वो गुनाह कबीरा का तो मुर्तकिब हो चुका है। अब उसको ठीक है, हम मसलन अवलन तो रसूल को छोड़ के जाना और ये करना और वो करना, ये खुद अपनी जगह पर कितनी कबाहत है। रसूलुल्लाह चूँकि इंसान के हमारे जानों से भी वो ज़्यादा अजीज़ है और उसका हक़ जो है बाप और माँ से ज़्यादा है, उसको एक शख्स छोड़ के खुद अपने आप को बचा के उनको छोड़ के भाग जाए तो इसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन चलो अगर ज़्यादा भी उस पर रहम भी करे, हालांकि रहम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रहम भी करे तो हद अकल तो इतना है कि वो शख्स जो है गुनाह कबीरा तो कर चुका है। और गुनाह कबीरा तो क्या, गुनाह सगीरा करने वाला आदमी भी गुनहगार तो है, गुनाह तो कर चुका है, बस ये मासूम नहीं है। यानी खुद अगर उसको भी छोड़ के, अवलन तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसको छोड़कर भी आप देखेंगे तो ये शख्स हद अकल मासूम के दर्जे पर तो नहीं है, ये गुनाह करता रहा। अब इस शख्स को अगर आप जाके एक नबी मासूम की जगह पे जाके खड़ा कर देंगे और उनकी मनसब पर अगर यह बैठ जाएगा तो ये जुल्म इलाही है। तो हमारे पास मजहबी शिया में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरीके से हमारे हैं कि उनको मासूम भी होना चाहिए। यानी इल्मी एतबार से पहली वाली शर्त, इल्मी एतबार से उसको बराबर होना चाहिए कि जो इल्म है, जो तालीमात है वो उनको भी मालूम हो। दूसरी तरफ से यह है कि ये शख्स मासूम भी होना चाहिए। और अगर इसके झेल में मजीद आप चीज़ों को वो करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ज़रूरी होती है। अब बहस है इमामत के ऊपर। यहाँ पर बहस जो हमारे पास है वो इमामत की बहस है। अब बहस इमामत तो खिलाफत और इमामत के दरमियान जो फ़र्क है वो तो वाज़ेह है कि हमारा जो अक़ीदा है वो मनसूस मिन अल्लाह इमाम को होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से। और उनका जो अक़ीदा है वो अपनी जगह पर है कि मुसलमानों का एक जगह एक इजमा हो जाए और उस इजमा से एक शख्स को वो लोग बना लें तो ये अल्लाह की तरफ से हुज्जत होती है। तो ये बहरहाल हर उनके अपने अक़ायद, हमारे अपने अक़ायद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर शख्स का अपना दीन है। लेकिन ये जो हम कहते हैं वो किसी के ऊपर तंज नहीं मारते, ये खुद हमारे अपने अपने अक़ायद की दिफा कर रहे हैं। तो रिवायात के मुताबिक चूँकि इमामत का ऐलान गदीर के मौका पर किया गया और इमामत का सिलसिला शुरू हुआ, इमामत का सिलसिला शुरू हुआ और बाद रसूलुल्लाह अव्वल इमाम जो थे वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफतुन बिला फ़स्ल, खलीफतुन बिला फ़स्ल ये इमाम थे। और उसके बाद जो सिलसिला रहा तो रिवायत जो है वो एक मशहूर रिवायत के मुताबिक जो कि बहुत सारे सवाइक़ मुहरिका, किताब सवाइक़ मुहरिका जो कि ऐसी किताब है कि जो ख़ुद ज़िद्द शिया में लिखी गई है, वहाँ पर भी वो हदीस मौजूद है कि मेरे बाद जो है वो 12 अमीर होंगे या 12 इमाम होंगे। वहाँ पर भी उन्होंने वो कर दिया। हत्ता ये 12 इमाम का सिलसिला है कि इब्न तैमिया की किताबों में भी इसका तस्करा मिलता है कि बाद रसूलुल्लाह 12 इमाम होंगे। लेकिन उनको हट के उनसे इंशाअल्लाह किसी और वक्त उन पर गुफ्तगू करेंगे कि तसन्नुन की किताबों में कहाँ पर यह 12 इमाम का तस्करा आया है और कहाँ कहाँ दलीलें हैं। आज एक रिवायत जो है हम अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए, रिवायत है हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से।
تو یحییٰ ابن یعمن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور اس موقع پر ایک عرب داخل ہوئے. یہ عرب جو ہے امام کے پاس آئے اور امام سے انہوں نے گفتگو شروع کی اور سوالات جوابات کا سلسلہ جاری کیا. تو بہت ساری گفتگو ہوئی اس عرب کی، لیکن آخر میں اس گفتگو پر بات پہنچی کہ اس عرب نے امام سے پوچھا کہ امام کتنے ہیں، رسول اللہ کے سچے جانشین اور امام کتنے ہیں. تو بہرحال جو متن ہے عربی کی وہ بھی پڑھ لوں. ابن رسول اللہ فاخبرنی عن عدد الائمہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد کتنے امام ہوں گے، عدد ان کا بتا دیجئے گا. سوال عرب جو ہے وہ سوال کر رہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے. تو فرمایا قال 12 عدد نقباء بنی اسرائیل. فرمایا کہ ان کی تعداد 12 ہے، عین ہی اسی طریقے سے جیسے بنی اسرائیل کے 12 نقباء تھے. اس پہ آپ جا کے خود تحقیق کر لیں کہ یہ 12 نقباء بنی اسرائیل میں کون تھے. انٹرنیٹ کا دور ہے، اب دیکھ لیجئے بنی اسرائیل کے 12 نقباء وہ آ جائیں گے. تو جو تعداد وہاں پر تھی وہی تعداد یہاں پر بھی ہے، تعداد وہی ہے، تعداد میں فرق نہیں ہے. تو فقال فسمہم لیقال، اس نے کہا، عرب نے کہا کہ مجھے ان کے نام بتا دیں. تو فاطرق الحسین علیہ السلام ملین ثم رفع راسہ، سب سے پہلے امام نے اپنے سر کو جھکا لیا، سر اقدس کو، اور پھر امام نے سر کو اٹھایا اور فرمایا فقال نعم اخبرک یا اخ العرب. پھر امام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عرب، میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں اور اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ امام نے فرمایا ان الامام و خلیفۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الامیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے والا جو امام ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ والحسن وانا، اس کے بعد جو ہے وہ میرے بھائی حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد جو امام ہوں وہ میں خود ہوں. پھر فرمایا کہ وَتِسْعَةٌ مِّن وُلْدِ مِنْهُمْ، پھر میرے جو 9 بیٹے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت امیر المومنین ہیں، خلیفۃ بلا فصل رسول. اس کے بعد میرے بھائی حضرت حسن المجتبی علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد میں خود ہوں، اور میرے بعد میرے 9 بیٹے. بڑی دقیقاً اسی طریقے سے جیسے وہ حدیث جو ہم نے پہلی پڑھی تھی کہ خود رسول اللہ کی حدیث جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے جو روایت تھی، وہ اس میں بھی ایک ایک ہی وہ کرتے ہیں. اور جب فرمایا تھا کہ جب باقر سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو ان کو میرا سلام کہہ دیجئے، دقیق یہی روایت بھی اس کی ہے. اور اس کی کتاب جو ہے وہ کفایت الاثر میں یہ حدیث جو ہے وہ لکھی ہوئی، البتہ مفصل ہے، ہم ضرورت کے تحت پڑھتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ علی ابنی، اس میں سے 9 میں سے میرا بیٹا علی، یعنی حضرت امام سجاد علیہ السلام. پھر فرمایا وَبَعْدَهُ محمد ابن، اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمد باقر. اور وَبَعْدَهُ جعفر ابن، اور اس کے بعد محمد کا بیٹا حضرت جعفر صادق علیہ السلام. وَبَعْدُهُ موسیٰ ابن، اور اس کے بعد اس کا بیٹا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. وَبَعْدُهُ علی ابن، اور اس کے بعد اس کا بیٹا علی، اور پھر اس کے بعد علی نقی، اور اس کے بعد علی رضا، حضرت امام رضا علیہ السلام. وَبَعْدُهُ محمد ابن، اور اس کے بعد اس کا بیٹا حضرت محمد جواد، اور اس کے بعد وَبَعْدُهُ علی ابن، اور اس کے بعد اس کا بیٹا حضرت علی نقی علیہ السلام. اور اس کے بعد وَبَعْدُهُ الحسن ابن، اور اس کے بعد اس کا بیٹا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. وَبَعْدَهُ الخلف المہدی هو التاسع من ولدی یقوم بالدین فی آخر الزمان، اور اس کے بعد اس کا بیٹا حضرت امام مہدی علیہ السلام.
जिसकी सिफत ये होगी कि वह हुआ तासे मिन वुल्दी, वो मेरे बेटों में से नवा बेटा मेरा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होगा, और वो जो है वो क्या करेगा, यकूम बिदीन फी आखिर ज़मान, वो अल्लाह के दीन को कायम करेगा, क़िवाम देगा, ताकत उसको बख्शेगा आखिर ज़मान में। ये हदीस जो है वो कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद जब कहते हैं कि जब अरब के सामने ये हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई तो वो शख्स उठा और उस शख्स ने जाके इमाम के जबीन का बोसा लिया और कुछ शेर भी अरबी ज़बान में उन्होंने पढ़े। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो इमामत का सिलसिला हमारे पास ये सही व सनद हदीस है, हमारे पास सही व सनद हदीस है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हज़रत, चूँकि टाइम भी हमारे पास अक्सर जो है वो तकरीबन हम थोड़ा सा टाइम बचा है, को 10 मिनट का, तो इसमें बेहतर है कि एक दो बातें हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से करें। और 15 शाबान भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़दीक है, और 15 शाबान जो कि ज़ाहिर है कि एक जिसको शब बारात भी कहते हैं, और बहुत अजीम दिन, चूँकि ये जो है वक्त के इमाम की जो हुकूक इंसानों के ऊपर होते हैं, वो आप जाके रिसाला हुकूक में जो इमाम की जो हुकूक है इंसानों के ऊपर, उसको मुताला कर लीजिए कि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें वक्त के इमाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो कम अज़ कम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुतालियात करनी चाहिए किताबों के। अच्छा, फिर उन्होंने फरमाया कि ये हदीस भी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए है। इश्काल का जवाब ये है, इमामत पर तो गुफ्तगू हुई, अभी टाइम है नहीं, इंशाल्लाह फिर किसी मौका पर मज़ीद भी इमामत के ऊपर दलाइल लेके आएंगे। और वक्त मिला तो अहले तसन्नुन की किताबों से भी, जो कि इस बाब में बहुत सारी रिवायात मौजूद है, तो वहाँ से भी हम एक दो रिवायत इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बतौर नमूना पेश करेंगे। अच्छा, एक उसमें से एक चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग ये गुमान करते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कब ज़हूर करेंगे। हत्ता इतनी सारी मुश्किलात है, जुल्म है, फसाद है, हर किस्म के अजायबात देख रहे हैं, जुल्म की इंतहा है, तो इमाम कब ज़हूर करेंगे, और फिर और सारे जो है वो मुश्किलात। तो यहाँ पर भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लौ लम यबका मिन दुनिया इल्ला यौमुल वाहिद, अगर दुनिया का फ़कत एक रोज़ भी बच जाए, एक रोज़। अब ये एक रोज़ जो है वो क्यों ये एक रोज़ के लिए कह रहे हैं, यानी ये हातमी है, कहने ये चाह रहे हैं कि ये एक हातमी अमर है कि जिसको ये हातमन वाक़या होना है। तो अल्लाह जो है उस एक दिन को इतना तुलानी कर देगा, हत्ता यख़्रुज रजुलु मिन वुल्दी यमलउहा अदलन व क़िस्ता कमा मुलिअत जौरन व ज़ुल्मा। फरमाया कि इस दिन को, एक दिन को, जो एक दिन भी अगर बचा हुआ हो क़यामत तक। यही वजह है कि हमारे, अगर आप देख लें, बस औकात कोई पेशन गोया कर देते हैं लोग कि क़यामत जो है वो आने वाली है और दुनिया जो है वो ख़त्म हो रही है। बहुत सारे मसीह उलमा ये पेशन गोया करते हैं, बहुत सारे, हम भी थे, याद है हमें कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई एक पादरी थे, और वो जो थे उन्होंने मसीही दीन का आलिम, उन्होंने पेशनगोई कर दी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो लोग बड़े घबरा गए थे, बड़े डर गए थे। लेकिन मजहब शिया के जो लोग थे वो नहीं डरे थे, चूँकि उनको ये हदीस याद है कि अगर कायनात में एक रोज़ भी बच जाए, एक रोज़ भी बच जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस एक दिन को इतना तुलानी कर देगा कि हत्ता यख़्रुज रजुल मिन वुल्दी यमलउहा अदलन व क़िस्त कमा मुलिअत जौरन व ज़ुल्मा, कि वो उस ज़मीन को भर देगा, उस ज़मीन को अदल और क़िस्त और इंसाफ से भर देगा जिस तरीके से वो जुल्म और जोर से भरी हुई होंगी। तो ये हमारे पास इस किस्म के रिवायात मौजूद है, तो हमारे दिलों को सुकून है। हमारे ये दिल जो मुतमईन है, उसकी वजूहात ये है कि उसमें जो है वो बिल्कुल, चूँकि ये हमारे पास अखबार का सिलसिला मौजूद है। और एक हदीस और आपकी खिदमत में पेश करूँ, वो ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किस हालत में ज़हूर फरमाएंगे। आखिरी एक नुक्ता, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके ज़हमात तमाम। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए मुतअद्दिद हदीस में मौजूद है कि इमाम
چونکہ زیادہ تر طول عمر ہے اس کی، اور وہ طول عمر جو ہے ظاہر ہے کہ ہر نبی سے کچھ نہ کچھ صفت ان کو ملی ہے، ہر نبی سے کوئی نہ کوئی صفت ملی ہے، اور یہ طول عمر کی جو صفت ان کے پاس ہے یہ حضرت نوح سے ہے، چونکہ حضرت نوح کے مثل آپ علیہ السلام کی عمر ہے اور آپ علیہ السلام کی سن مبارک ہے، تو وہ زندگی بہت زیادہ گزار گئے ہوں گے، لیکن جب ظہور کریں گے فرمائیں گے وہ ایک جوان کی شکل میں ہوں گے، جوان کی شکل میں ہوں گے۔ البتہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اس کی سب سے زیادہ شباہت اس کی میرے ساتھ ہوگی، خلقن و خلقن و نطقن و منطقن، فرمایا کہ اس کی شباہت ایسی ہوگی میرے ساتھ کہ کوئی جس طریقے سے میری خلقت ہے اس کی بھی وہی خلقت ہوگی، جیسے میں بولتا ہوں ویسے وہ بھی بولیں گے، اور جیسے میرا جو چہرہ ہے وہ بھی اسی شکل میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ حدیث حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے کہ لو قام المہدی لانکرہ الناس، کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے انکار کر لیں گے کہ وہ تو ظہور انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، لأنہ یرجع الیہ شابا وہم یحسبونہ شیخا کبیرا، فرمایا کہ لوگ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ وہ کوئی شیخ کبیر ہوں گے، یحسبونہ، امام کو لوگ ایسے حساب کر رہے ہوں گے، ایسا گمان کر رہے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی شیخ کبیر ہوگا، در حقیقت ایسا ہے کہ یرجع الیہم شابن، وہ ایک جوان کی شکل میں ہوں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہو کہ انسان جب جوانی کے حالت میں ہوتا ہے تو لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، البتہ یہ ضروری نہیں ہے، میں اس اعتبار سے نہیں، لیکن اس کا چہرہ یقیناً جذاب ہوتا ہے، جتنا انسان جوان ہوتا ہے، جتنا انسان بڑھاپے اور پیری کی طرف جاتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ حالت جو ہے اس کی وہ نہیں رہتی۔ تو یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی جو امامت ہے اس 12 میں سے یہ 12واں جانشین، یہ آخری جانشین ہے، اور یہ جانشین رسول ہے، اور بلکہ خلیفۃ اللہ ہے، چونکہ اگر حدیث میں ہم ملاحظہ فرمائیں تو اس میں یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کے سر کے اوپر ایک غمامہ ہوگا، ایک بادل ہوگا، جس میں منادی ندار دے رہا ہوگا کہ ھذا مہدی خلیفۃ اللہ فتبعوہ، یہ مہدی خلیفۃ اللہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ تو در حقیقت وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ میں نے زمین پہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین پہ ایک خلیفہ بھیجوں گا، تو یہ خلیفہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہوا، اور آخری سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پہ یہ اختتام پہ پہنچے گا۔ اسی وجہ سے امام کو کہتے ہیں بقیت اللہ، اللہ کا باقی ہے، اور اللہ کا باقی اس منظور میں ہے، اس مقصد میں ہے کہ جس طریقے سے حجتوں کا ظہور ہوتا رہا تو یہ اللہ کی آخری حجت ہے، آخری حجت حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ تو ہمارے اوپر چونکہ اس دور میں امام کی ہمارے اوپر جو حقوق ہے اس حقوق کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ آخر میں ٹائم بھی ہمارے پاس تقریباً ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کے سماعت وہ مطالب کرتے رہیں گے۔ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔